الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یہ خلافت بنو امیہ کے 8ویں با اثر ترین حکمران تھے۔ یہ عبدالعزیز کے بیٹے تھے اور ان کے والد مصر کے گورنر تھے۔ انہوں نے ساری زندگی شہزادوں کی طرح گزاری تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ولید بن عبد الملک نے ان کو حجاز کا حاکم اور گورنر مقرر کیا۔ جب یہ حجاز کے حاکم اور گورنر بنے تو انہوں نے سب سے پہلی شرط یہ لگائی ولید بن عبد الملک کے ساتھ کہ جس طرح تم لوگ حکومت کرتے ہو، لوگوں پر ظلم کرتے ہو، جس علاقے کا گورنر مجھے بنا رہے ہو اس علاقے میں حکومت تمہارے طرز کے اوپر نہیں کروں گا، یعنی لوگوں کے اوپر ظلم و جبر نہیں کروں گا، میں اپنے طریقے سے حکومت کروں گا۔ تو ولید بن عبد الملک نے کہا کہ آپ جیسے چاہیں وہاں پر حکومت کریں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر حجاز کے اندر، حرمین شریفین کے اندر جو لوگ آباد تھے ان کے لیے ایسے بہترین قوانین پیدا کیے، ایسا بہترین نظام بنایا کہ دیگر علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے حجاز میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، تقریباً 6 سال کے بعد، حجاج بن یوسف نے ولید بن عبد الملک سے کہا کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کو معزول کر دیں، کیونکہ ان کی حکومت کے طرز عمل سے ہماری پوری حکومت میں بہت زیادہ خلل واقع ہو رہا ہے، بہت زیادہ مشکلات اور دشواریاں آ رہی ہیں، لہٰذا ان کو ہٹا دیا جائے۔ تو 6 سال کے بعد ان سے گورنری واپس لے لی گئی۔ اس کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک حکمران تھا، اس کا انتقال ہوا تو اس نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ میرے بعد حاکم اور بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بنایا جائے۔ تو ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حکمران بنے اور انہوں نے صرف 29 ماہ تک حکومت کی۔ اور ان کی جو بیوی تھی حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبد الملک کی بیٹی تھی، اور تاریخ اسلامی کے اندر ان جیسی خاتون کوئی نہیں آئی، کیونکہ ان کا باپ بھی بادشاہ تھا، ان کا دادا بھی بادشاہ تھا، اور 5 بھائی با اثر ترین، مضبوط ترین بادشاہ تھے، یہ کے بعد دیگرے، اور ان کے جو خامند تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ بھی 3 بر اعظموں کے حکمران تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے بابا عبد الملک نے ان کو اتنا زیادہ سونا دیا، اتنے ہیرے اور چاندی اور جواہرات دیے اور اتنی اشرفیاں دی کہ فاطمہ بنت عبد الملک کے گھر کے اندر اشرفیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ مال کہاں لگانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے۔ ایسا بہترین ان کی شانہ زندگی تھی، ایسا عمدہ قسم کا ان کا لائف سٹائل تھا۔ اب جو عمر بن عبدالعزیز حکمران مقرر ہوئے تو یہ 3 دن تک کچھ لوگوں کے ساتھ ایک حجرے میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ مجھ سے پہلے جتنے بنو امیہ کے حکمران آئے ہیں، انہوں نے جتنے لوگوں کی زمینیں غصب کی ہیں، جتنے لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہے، تم ان کی ایک لسٹ تیار کرو، فہرست بناؤ۔ چنانچہ فہرست بنائی گئی اور ان کو دی گئی۔ جب یہ 3 دن کے بعد اس حجرے سے باہر آئے، سب سے پہلا انہوں نے اعلان یہی کیا کہ جتنی زمینیں مسلمانوں کی ہڑپ کی گئی تھی وہ سب کی سب بیت المال میں جمع کرائی جائے۔ لوگوں کو، جو بنو امیہ کے شہزادے تھے، ان کو بڑی شاق پہنچی، بہت تکلیف پہنچی ان کے اس فیصلے کی وجہ سے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مال جمع کرایا، پھر یہ چل کر اپنی بیوی حضرت فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس پہنچے اور ان کو آ کر کہتے ہیں فاطمہ دیکھو اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم عمر بن عبدالعزیز کو منتخب کر لو، دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو، آسائشوں اور راحتوں کی زندگی کو چن لو، کیونکہ اب جہاں عمر بن عبدالعزیز ہوگا وہاں دنیا کی لذتیں اور آسائشیں نہیں ٹھہر سکیں گی۔ تو حضرت فاطمہ بنت عبد الملک نے کہا کہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، یہ دنیا کی رونقیں، دنیا کی لذتیں مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے ان کا سارا خزانہ، سارے ہیرے جواہرات، قیمتی لباس اٹھا کر بیت المال کے اندر جمع کرا دیے۔ 29 ماہ کا قلیل عرصہ انہوں نے حکومت کی، اور 29 ماہ کا عرصہ حکومت کرنے کے بعد 3 بر اعظموں میں کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، کوئی آدمی فقیر نہیں تھا، کوئی آدمی محتاج نہیں تھا۔ جہاں پر ان کی حکومت تھی وہاں کوئی ظالم باقی نہیں تھا، وہاں کوئی چور اور ڈاکو اور زانی اور راہزن نہیں تھا۔ امن کا ماحول قائم ہو گیا، اور اپنی زندگی کے حالات یہ تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے تو دیکھا کہ بیٹیوں نے منہ کے اوپر کپڑے، چادریں رکھی ہوئی۔ بیوی سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیا میری بیٹیاں، میری بچیاں مجھ سے ناراض ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ نہیں حضرت، وہ آپ سے ناراض نہیں ہیں، کئی دن سے فاقے چل رہے تھے، وہ پیاز کھا کر گزارا کر رہی ہیں، تو پیازوں کی بو آپ کو تکلیف نہ دے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے چہرے چھپا لیے ہیں۔ تو یہ وقت تھا اور یہ حالات تھے ان کے گھر کے۔ عید کا وقت قریب تھا، عید آنے والی تھی، تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ حضرت بچوں کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہے،
پڑوس کے اندر جو لوگوں کے والدین ہیں چھوٹے بچوں کے لیے وہ اعلیٰ اور عمدہ لباس لا رہے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے آئیں تاکہ ہمارے بچے بھی خوش ہو جائیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ فاطمہ میرے پاس تو اتنا پیسے نہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید سکوں۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ آئندہ مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں تاکہ ہم ابھی عید کے کپڑے خرید لیں اور آئندہ مہینہ میں گزارا کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی۔ تو یہ اپنے خازن کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ آپ مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیں۔ تو خازن نے کہا کہ حضرت آپ مجھے یہاں دستخط کر کے دے دیں کہ اگلے مہینے تک آپ اپنے فرائض منصبی ادا کریں گے، پھر میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں، آپ مریں گے نہیں، آپ پہ موت نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ تو لکھ کے نہیں دے سکتا ہوں۔ تو خازن نے کہا کہ حضرت جب آپ یہ لکھ کے نہیں دے سکتے پھر میں آپ کو اگلے مہینے کی تنخواہ بھی ایڈوانس نہیں دے سکتا۔ وہاں سے روتے ہوئے اپنے گھر آئے۔ اب ذرا تصورات میں جا کر سوچئے، 3 بر اعظموں کا حکمران ہے، ہم سے ایک علاقے کا ایک اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر نہیں سنبھالا جاتا، اس کی آسائشیں دیکھو تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ 3 بر اعظموں کے حکمران ہیں اور خزانے لبالب بھرے ہوئے، اور اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہیں خرید سکتے۔ روتے ہوئے واپس آئے اور آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں فاطمہ میرے بچوں کو بتا دو، ان کو سمجھا دو کہ تمہارے ابا تمہارے لیے عید کے کپڑے نہیں لا سکتے۔ جب عید کا دن ہوا، ان کے بچوں سے ان کے گھر ملنے کے لیے عزیز و اقارب رشتہ دار آئے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کے بچوں کے جو رشتہ دار تھے، چچا زاد تھے، مامو زاد تھے، خالہ زاد تھے، سب شہزادے تھے۔ انہوں نے شاہی لباس پہنے ہوئے تھے، شہزادوں جیسی پوشاکیں پہنی ہوئی تھی۔ جب وہ مل کر چلے گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہیں افسوس تو ہو رہا ہوگا کہ تمہارا باپ اتنا بڑا حکمران ہے، تم پرانے بوسیدہ کپڑوں میں ہو، اور ان کے باپ حکمران بھی نہیں ہیں، پھر بھی انہوں نے اتنے عمدہ اور اعلیٰ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ہمارے ابا نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی ہے، ہمارے ابا نے دنیا نہیں سنواری لیکن ہماری آخرت سنوار لی، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہ، ان کو درد ذہ تھا، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، گھر میں دودھ کا پیالہ نہیں تھا جو ان کو پلایا جاتا۔ تو جو دائی آئی ہوئی تھی اس نے ان کی خادمہ سے کہا کہ جاؤ دودھ کا کپ لے کر آؤ۔ تو اس نے دیکھا کہ گھر میں دودھ نہیں تھا تو وہ بیت المال چلی گئی، وہاں جو مہمانوں کی چائے کے لیے یا مہمانوں کے لیے جو دودھ رکھا ہوا تھا اس دودھ میں سے ایک کپ لے کر جا رہی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو، یہ دودھ کہاں لے کر جا رہی ہو بیت المال کا؟ تو اس نے بتایا کہ آپ کی بچے کی پیدائش کا وقت، ولادت کا وقت قریب ہے، آپ کی بیوی کو اس کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے وہ دودھ کا کپ لیا اور واپس جا کے بیت المال میں جمع کرایا اور اپنی لونڈی سے کہتے ہیں کہ جاؤ میری بیوی فاطمہ سے کہہ دو کہ اگر یہ میرا بچہ پیدا ہوتے ہی حرام کھانا چاہتا ہے، اس کی پیدائش ہمیں حرام کھانے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم بیت المال سے دودھ کا کپ لے لیں، پھر مجھے اس بچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ختم ہوتا ہے تو اس کو ہونے دو۔ ایسی زندگی گزاری۔ پھر لوگوں نے دیکھا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو انہوں نے پیچھے کوئی مال و دولت نہیں چھوڑی تھی، کوئی خزانے نہیں چھوڑے تھے، تجوریاں بھر کے نہیں گئے تھے، بالکل خالی گئے تھے۔ تو پھر لوگوں نے وہ وقت دیکھا کہ ان سے پہلے جو حکمران تھے جو تجوریاں بھر بھر کے گئے تھے، جنہوں نے اپنی تجوریوں کو خوب ظلم اور جبر کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے بھرا تھا، ان کی اولادیں دمشق کی جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتی تھیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولادیں ایک ایک محفل کے اندر لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق